والإكرام مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلي طيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. صلوات معرفت معصوم کے عنوان سے ہماری گفتگو مسلسل ہے. بسم اللہ بسم اللہ. معصوم شخصیتیں، معصوم کردار، لازوال شخصیتیں تاریخ انسانیت اور تاریخ آدم و عالم میں یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہیں قدرت نے عصمت کی قندیلوں میں روشن کیا ہے. اس لیے کہ اس کے پہلے نہ ان کی کوئی مثال، نہ ان کی کوئی نظیر، نہ ان کے بعد کوئی ان کے جیسا. نور اول، عقل اول، اور قدرت گواہ ہے کہ جب ساری کائنات عدم کی آغوش میں سو رہی تھی، یہ نور تھا جس نے آگے بڑھ کے دق الباب کیا. کیا بات ہے. دروازہ کھلا، قیدی آزاد ہو گئے. جو بڑھ کے سر بلند ہو گیا اسے آسمان بنا دیا، جو انکساری سے بچ گیا اسے زمین بنا دیا، جس میں روانی پیدا ہو گئی اسے سمندر بنا دیا، جو چمک اٹھا وہ شمس و قمر ہو گیا، جو کھل اٹھا وہ گلاب ہو گیا. کچھ نہ تھا مگر یہ تھے، کچھ نہ تھا مگر یہ تھے. اس لیے کہ لفظ کب کا وجود نہ تھا مگر یہ تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. عظمت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب بآواز بلند صلوات. اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں نے کل تک یہ عرض کیا تھا کہ قدرت نے ان کو معصوم اس لیے بنایا تاکہ شریعت محفوظ رہ سکے. بسم اللہ. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب تک شریعت معصوم ہاتھوں میں رہی 12 تھے سب کے مزاج ایک جیسے. جب شریعت غیر معصوم ہاتھوں میں چلی گئی تو 4 ہیں سب کے مسلح الگ الگ. جہاں مقصد ایک ہوتا ہے وہاں اتحاد ہوتا ہے، جہاں مقصد الگ الگ ہوتے ہیں وہاں اتحاد نہیں ہوتا. ہمارے 12 ہیں، ہمارے 14 ہیں، سب کے مزاج ایک جیسے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ 5ویں معصوم سے پوچھیں مولا آپ کیا فرماتے ہیں، تو مولا نے کہا ہم نے کچھ نہیں کہا، ہمارے جد یہ کہتے تھے. 5ویں معصوم سے پوچھا مولا آپ کیا کہتے ہیں، کہا ہم نے کچھ نہ کہا، ہمارے جد یہ فرماتے تھے. ہم نے 4تھے معصوم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے سرکار آپ نے کیا کہا، کہا ہم نے کچھ نہیں کہا، ہمارے جد نے یہ فرمایا تھا. جب 3ویں معصوم سے پوچھا تو مولا نے فرمایا ہم نے تو اپنے جد علی سے سنا تھا. ہم نے کہا مولا آپ کیا کہتے ہیں، کہا میں نے کچھ کہا، جو نبی نے کہا وہی میں نے کہا، جو نبی نے کہا وہی میں نے کہا. میں نے کہا سرکار آپ نے کیا کہا، نبی نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، ہم تو بغیر وحی الہی کے کلام ہی نہیں کرتے، ہم تو وہی کہتے ہیں جو وحی کہتی ہے، ہم تو وہی کہتے ہیں جو وحی کہتی ہے، ہم بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتے. ہمارے 12 ہمارے 14 سب کے مزاج جیسے سے. یہاں میں دلیل کے طور پر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں میرے محترم سننے والے. ہم اپنی بات کرتے ہیں، اس معاشرے سماج سوسائٹی کی بات کرتے ہیں. ایک لفظ ہے جنریشن گیپ، ہم سب سمجھتے ہیں اس کو. باپ اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم
اپنے بیٹے کے کیریکٹر کے بارے میں گارنٹی نہیں لے سکتا. بہت بڑا عالم ہے, یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھی اس علم کی منزل پر پہنچ جائے گا. اپنے زمانے کا بہت بڑا شاعر اپنے شاگرد کے بارے میں نہیں کہتا اور اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں کہتا یہ بھی اس کمال کو پہنچ جائے گا. بہت بڑا سائنٹسٹ ایک کمال کو پہنچ گیا, لیکن کوئی ضروری تو نہیں کہ اس کی اولاد بھی اسی منزل پر پہنچ جائے. یہ ہے جنریشن گیپ, نسلی فاصلہ. انیس مرثیے کی دنیا کا آسمان, نام سب جانتے ہیں, مصرع یاد ہو نہ ہو مگر نام سب جانتے ہیں. انیس مرثیے کی دنیا کا آسمان ہے. انیس کے بعد ہمیں جو بھی ملا وہ 19 تو ملا, انیس نہ ہو سکا. انیس کے بعد ہمیں جو بھی ملا وہ 19 تو ملا, انیس نہ ہو سکا. جو کمال انیس میں تھا وہ ان کی نہ اولاد میں ہے نہ شاگرد میں ہے. اس کا مطلب ایک انسان پیدا ہوا, کمال کی منزلوں کو پہنچا, دنیا سے گزر گیا, اس کے نام کتابوں میں تو ہیں مگر لائف اور زندگی کے لیے آئیڈیل نہیں بنائے جا سکتے. غالب اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر, غالب کی شاعری کا غلبہ ان کے زمانے میں تو رہا, مگر جب موت نے غالب کو مغلوب کیا, جب موت نے غالب کو مغلوب کیا تو غالب بھی زیر زمین دکھائی دیا. غالب کے بعد کوئی دوسرا غالب دکھا دیجئے آپ مجھے, جو اس زمانے میں تھا, جو کوالٹی جو پرسنالٹی غالب کی تھی وہ ان کے دور تک تھی. بس غالب کے بعد کوئی دوسرا غالب نہیں, نہ اولاد میں نہ شاگرد میں. اقبال اپنے زمانے کے بہت بڑے صاحب اقبال تھے. اقبال اپنے زمانے کے بہت بڑے صاحب اقبال تھے. اپنے بیٹے کا نام جاوید تو رکھا مگر اسے اتنا بڑا صاحب اقبال نہ بنا سکے جو کمال اقبال میں تھا وہ اولاد میں نہیں. آپ کی ذوق سماعت کی نظر ہے یہ حسین سماعتیں. بو علی سینا حکمت کی دنیا کا بہت بڑا نام, مگر جب موت نے بو علی سینا کی نبضوں پر نبازی کی, جب موت نے بو علی سینا کی نبضوں پر نبازی کی تو حضور نہ بو رہی نہ سینہ رہا. جو کمال وہاں ہے وہ یہاں نہیں ہے, جو یہاں ہے وہ اس کے بعد نہیں ہے. نیوٹن فادر آف سائنس, مگر جب موت نے نیوٹن کو اپنی طرف کھینچا, کشش ارضی وہ سارا سلسلہ نیوٹن کے ساتھ کائنات سے چلا گیا. نیوٹن کا سلسلہ آج کتابوں میں تو ہے مگر زندگی کے لیے آئیڈیل نہیں بنایا جا سکا. ہم سے سوال ہوتا ہے کیا ضروری ہے کہ 1400 سال پرانی تاریخ دہرائی جائے؟ سوال سنیے, کیا ضروری ہے کہ 1400 سال پرانی تاریخ دہرائی جائے, عرب کے ویرانوں میں جایا جائے اور وہاں سے نورانی نشان قدم لائے جائیں اور ان کو مشعل راہ بنا کے ان کے لیے زندگی آئیڈیل بنا دی جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہم بتاتے ہیں, ہم نے مثال دی ہے. یہ ہے جنریشن گیپ, نسلی فاصلہ. جو کمال باپ میں ہے وہ بیٹے میں نہیں, جو بیٹے میں ہے وہ اس کے بیٹے میں نہیں. ہم منبر کے ذمہ داری کے ساتھ پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں, پورے گلوب, پورے وشو, پورے سنسار, پوری کائنات کو بتانا چاہتے ہیں کہ تاریخ انسانیت میں اور تاریخ آدم و عالم میں صرف ایک فیملی ایسی ہے جس کا اسٹیٹس اتنا باکمال ہے کہ جو بات پہلے میں ہے وہی اوسط میں وہی آخر. پیغام بھی اور چیلنج بھی دنیا والوں کے لیے, پوری کائنات, پورے وشو, پورے سنسار, پوری کائنات, پورے گلوب, پورے یونیورس میں صرف ایک فیملی ایسی جس کا کمال یہ ہے کہ جو بات پہلے نے کہی وہی دوسرے نے کہی, وہی آخر نے کہی. یہاں جنریشن گیپ نہیں ہے. ہم اپنی ایک نسل کی گارنٹی نہیں لے سکتے مگر یہ شرف ہمارے پہلے محمد کو حاصل ہے جس نے اپنی آنے والی 12 نسلوں کی ذمہ داری لی. میں جملہ بہت غور سے سنیے گا.
یہ شرف میرے محمد کو حاصل ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، شرف میرے محمد کو حاصل ہے جس نے اپنی آنے والی 12 نسلوں کی ذمہ داری لی، اور صرف ذمہ داری نہیں لی، گارنٹی کارڈ بھی دیا، گارنٹی کارڈ دیا۔ لفظیں سن لیجئے، میرے محمد نے کہا ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، آپ کا 1000 بار سنا ہوا نتیجہ میں دوں گا۔ عزیزوں، اس کے بعد جو گارنٹی کارڈ دیا میرے نبی نے، وہ سنیں گے آپ، اور اس کو اس مجلس کا تحفہ لے کے جائیے۔ میرے محمد نے کہا کہ ہمارے 14، ہمارے 12 اور ہماری بیٹی کو ملا کے ہم 14، ہمارے 12 ہماری بیٹی کو ملا کے ہم 14۔ گارنٹی کارڈ نبی نے یوں لیا، نوجوان نسل سے غور سے سنیں، میرے محمد نے اپنی نسل کی گارنٹی کارڈ یوں دیا۔ نبی نے کہا ہم 14 میں سے تمہیں اگر کسی ایک کا بھی قول یاد ہو، کسی ایک کا بھی ایک لفظ ایک قول یاد ہو اور نام نہ یاد ہو، تو جس کی طرف چاہنا منسوب کر دینا۔ یاد ہو تو جس کی طرف چاہنا منسوب کر دینا، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ یہ ایسی بالادری ہے جس کے رنگ الگ ہیں، مزاج ایک ہے، اس لیے کہ یہ شان ہے ان کی جنہیں آل محمد کہا جاتا ہے، جن کے بغیر کائنات ساکت و جامد۔ اگر یہ نہ ہو تو دنیا کا وجود ممکن نہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ انبیاء ما سبق پسینے سے بنے، آل محمد نور کی کیفیت ہے، برابری، تقابل، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میاں جب 1.25 لاکھ انبیاء ان کی برابری نہ کر سکے، دیکھیے پسینہ بڑی کامن سینس کی بات ہے، جب جسم سے پسینہ نکلتا ہے تو راحت محسوس ہوتی ہے، جب خون نکلتا ہے تو ذوق محسوس ہوتا ہے۔ فرما رہے ہیں جب جسم سے پسینہ نکل جائے تو راحت محسوس ہوتی ہے، جب خون نکلتا ہے تو ذوق محسوس ہوتا ہے، اور ذوق جب محسوس ہو اور جب پنج تن چادر میں جمع ہو تو پھر اس منزل کے اوپر سارے سلسلے مکمل ہو جاتے ہیں، اور خدا کو قسم کھانی پڑتی ہے، ان 5 تن کی قسم، اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی ان کے بغیر۔ اور معصوم نے فرمایا ہم نے کلام کیا تو فرشتوں کو تکلم عطا ہوا، ہم نے کلام کیا تو فرشتوں کو تکلم عطا ہوا، ہم نے گفتگو کی تو ان کو نطق و بیان کا سلیقہ ملا، ہم نے تسبیح کی تو انہوں نے تسبیح کرنا ہم سے سیکھا، ہم نے قیام کیا تو انہوں نے قیام کرنے کا سسٹم ہم سے جانا۔ تو میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ عرض کر دوں، پوری کائنات، پہلے تو ممکن ہی نہیں کہ آل محمد کے بغیر دنیا بن جاتی، ممکن نہیں ہے کہ ان کے بغیر کائنات بن جاتی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی سپوز کرے کہ آل محمد کے بغیر کائنات بن جاتی، دنیا گونگی رہتی، بہری رہتی۔ سلام کرو انوار پنجتن کو جنہوں نے کائنات کو زبان بھی دی، نطق و بیان کا سلیقہ۔ عظمت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب باوا سے بلند صلوات۔ یہ ہے عصمت کی ضرورت تاکہ دنیا روشن رہے۔ سوال پیدا ہوا کہ خداوند عالم کیا جبریل کو نبی نہیں بنا سکتا تھا؟ بھئی سوال ہے، سوال کرنے والے کا حق ہے۔ خداوند عالم اگر جبریل کو نبی بنا دیتا تو کیا ہوتا؟ جبریل بھی معصوم ہے اور یہ بھی معصوم ہے۔ ہم نے کہا سچ کہا آپ نے، پہلے تو لینگویج پرابلم۔ بھئی اگر برمنگھم کی زمین پر مثال کے طور پر جنوری 2013 سے دسمبر 2013 تک کے لیے جبریل نبی بنا کے بھیج دیے گئے، پرابلم کیا کریٹ ہوگی وہ سن لیجیے۔ مان لیجیے نبی بن کے آ گئے آپ کی اس مسجد میں،
صبح کا وقت 4 بجے ہیں. جبریل نے بحیثیت نبی کا چلو نماز صبح کے لیے. جانے والے گئے. برمنگھم کی سردی، صبح کا 4 بجا 4:30 بجا، اور جناب وہ ادھر جبریل نماز پڑھا چکے اور لوگوں نے مصافحہ کیا بربنائے محبت. ایک صاحب نے پوچھا سرکار آپ نے کوئی جیکٹ نہیں پہن رکھی؟ کہنے لگے کیوں؟ آپ کو ٹھنڈ نہیں لگتی؟ کہنے لگے ٹھنڈ کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈ نہیں لگتی؟ کہنے لگے ٹھنڈ کیا ہوتی ہے؟ چلیے صاحب کوئی بات نہیں. اگر جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ 16-18 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، دن بڑا ہو گیا، ماہ سیام آ گیا، اور جناب پہلا دن افطار کا وقت، پہلی رمضان، دسترخوان بچھا ہوا، نماز ہو گئی، سب مومنین کھانے میں مشغول ہیں، ان کی کوئی توجہ ہی نہیں. مؤذن صاحب نے کہا سرکار یہ پانی ہے، یہ شربت ہے. کہنے لگے مجھے کوئی حضور پیاس نہیں لگتی. کہنے لگے پیاس کیا ہوتی ہے؟ سرکار آپ کو بھوک بھی نہیں لگتی؟ کہنے لگے بھوک کیا ہوتی ہے؟ اچھا جناب دشمن ملک نے حملہ کر دیا، کہنے لگے چلو میدان جہاد کے لیے. نبی کا حکم تھا. جانے والے پیچھے پیچھے، ادھر سے فائرنگ شروع ہوئی، ان کے ہاتھ پہ لگی، ٹکرا کے ادھر پیچھے والا ایک مرا، کسی کے سر پہ لگی وہ دوسرا گرا، 4-6 شہید ہو گئے. کسی نے حضور کیا آپ کو زخم نہیں لگتا؟ کہنے لگے میاں یہ زخم کیا ہوتا ہے؟ حضور پھر آپ کو درد بھی نہ ہوتا ہوگا؟ میں پوری تھیم عرض کر رہا ہوں نوجوانوں کے لیے. پھر آپ کو درد بھی نہ ہوتا ہوگا؟ کہنے لگے درد کیا ہوتا ہے؟ اچھا جناب حج کا موسم آ گیا، پاسپورٹ، ویزا، امیگریشن، خرچے. ہم بعد میں پہنچے، یہ پہلے پہنچے. حضور کیسے آئے؟ کہنے لگے آگے، کوئی خرچ نہیں، کوئی پرابلم نہیں. واپسی میں ایک مومن نے پوچھا سرکار واپسی کی فلائٹ سے برٹش ایئر ویز سے، دبئی والی سے، ہمارا آپ کو کہنے لگے نہیں ہمیں کسی فلائٹ کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہمیں پر عطا کی. اچھا جناب آپ پروں کے ذریعے سے وہاں سے آگے، نہ کوئی دھکا، نہ کوئی پرابلم، نہ کوئی امیگریشن، نہ کوئی پاسپورٹ، نہ کوئی ویزا. یہ ساری منزلیں 1 برس کی بات ہے. آپ مجھے بتائیں 1 سال کے لیے قدرت نے جبریل کو نبی بنا کے ہمارے درمیان بھیجا. لینگویج پرابلم ملا فرما رہے ہیں آپ. ہم خدا کی بارگاہ میں دست ادب جوڑ کے سوالی ہوں گے میرے مالک ایسے کو نبی بنا کے بھیجا ہے جو تکلیف پروف ہے. میں نتیجہ دے رہا ہوں، میں جو تکلیف پروف ہے، جسے نہ بھوک لگتی ہے، جسے نہ پیاس لگتی ہے، جسے نہ زخموں کا احساس ہوتا ہے، جسے کمائی اور بچت کا بھی احساس نہیں. میرے مالک 1 سال کے لیے تو نے اسے نبی بنا کے بھیجا، اتنی ساری مشکلات آ گئی. اب آپ سمجھے کہ اگر خداوند عالم جبرائیل کو نبی بنا کے ہمارے درمیان بھیجتا تو اتنی ساری مشکلات آتی. ہم روز محشر خدا کی بارگاہ میں فریادی ہوتے کہ میرے مالک اسے نبی بنا کے بھیجا جس کے اوپر کوئی تکلیف کا اثر نہیں ہوتا، ہمارے اوپر ساری تکلیفوں کا اثر ہوتا ہے. بتائیے خدا کی عدالت کا کیا ہوتا؟ مولانا فرما رہے ہیں آپ، خدا کی عدالت کا کیا ہوتا؟ اب آپ سمجھے خدا نے ان کو ہمارے جیسا بشر کیوں بنایا؟ تاکہ یہ ہمارے درمیان رہ کر کے عصمت کی منزلوں پر فائز رہ کے بتائیں ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، ہمیں پیاس بھی لگتی ہے، ہمیں زخم بھی لگتا ہے، اس کے باوجود ہم معصوم ہیں. صلوات بر محمد والے اس کے باوجود ہم معصوم رہ کر کے تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہاری اس دنیا میں رہ کر کے بھی معصوم رہ سکتے ہیں. اگر زندگی گزارنا چاہو تو ہماری طرح، اس لیے کہ گزارنے والوں نے زندگی گزاری. سلمان، ابوذر، مرداد، قنبر، یہ وہ شخصیتیں ہیں جو سنہرے حرفوں میں جن کے نام لکھے ہوئے ہیں. اب اگر کوئی بامعرفت کسی بامعرفت سے سوال کر لے، سلمان پوچھ بیٹھے فضا جنت میں پہلے تم جاؤ گی یا میں؟ یہ دونوں بامعرفت ہیں، ان کو معرفت ہے آل محمد کی. سلمان نے فضا سے پوچھا فضا یہ بتا جنت میں پہلے تمہیں جانا ہوگا یا مجھے؟ تو فضا نے مسکرا کے آواز دی سلمان جنت میں جانے کی خواہش اور تمنا تمہاری ہو. آخری میں جنت میں جانے کی تمنا خواہش تمہاری ہو. سلمان نے کہا فضا تمہارا کیا ہوگا؟ فضا نے مسکرا کے فرمایا میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں. سلمان میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں. اب اس کے بعد فضا نے اس کا ترجمہ کیا. سلمان کہتا ہے فضا کیسے؟
تو فضہ نے مسکرا کے فرمایا سلمان جہاں سید الانبیاء نبی ہو، جہاں میرا مولا علی ہو، جہاں صدیقہ طاہرہ زہرا ہو، جہاں جوانان جنت کے سردار حسنین ہو، اس سے بڑھ کے جنت کا نظارہ اور کیا ہوگا؟ کیا جنت میں کچھ اور چاہیے تجھے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ ہیں وہ شخصیتیں جنہیں چوز کیا گیا، جنہیں منتخب کیا گیا۔ اگر یہ شخصیتیں نہ ہوں تو کائنات کے پردے پر، اس لیے کہ خدا کا کمال یہ ہے، جملہ بطور خاص، خدا کا کمال یہ ہے کہ وہ ہم تک آ نہیں سکتا، ہماری عاجزی یہ ہے کہ ہم وہاں تک جا نہیں سکتے۔ خدا کا کمال، میں اپنی محتاط لفظوں کا ذمہ دار ہوں، خدا کا کمال ہم تک نہ آنا، ہماری عاجزی وہاں تک نہ جانا، تو کوئی درمیان میں ایسا ہو جو لے وہاں سے اپنے ظرف کے اعتبار سے تقسیم کرے ہماری ضرورتوں کے اعتبار سے۔ بھئی خدا کا کمال ہم تک نہ آنا، یہ کمال ہے، اس کا لفظ نہیں ہے۔ خدا کا کمال ہم تک نہ آنا، ہماری عاجزی وہاں تک نہ جانا، تو کوئی درمیان میں ایسا ہو جو لے وہاں سے اپنے ظرف کے اعتبار سے تقسیم کرے ہماری ضرورتوں کے اعتبار سے۔ اس لیے کہ اگر ظرف طلب کمزور ہو، سپلائی زیادہ ہو، تو بلب لگائیے تو فیوز ہو جائے، انسان پہنچے تو کنفیوز ہو جائے۔ بات کمزور ہے اس کا ظرف، نہیں سمجھ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا علی کے فضائل ہوں؟ نہیں برداشت کر سکتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ معجزہ کہتے ہی اسے جو سمجھ میں نہ آئے۔ بھئی کل کا جملہ یاد ہے نا، معجزہ کہتے ہی اسے جو سمجھ میں نہ آئے۔ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم نے کہا تم کو ہمیں سمجھانا بھی نہیں، اپنے والوں کو سمجھا لے بہت کافی ہے، ہمیں تمہیں سمجھانا ہی نہیں ہے۔ کیا نہیں سمجھ میں آتا؟ کہنے لگے جی سمجھ میں نہیں آتا۔ خدا کا کمال ہم تک نہ آنا، جملہ پھر دوہرا رہا ہوں، خدا کا کمال ہم تک نہ آنا، ہماری عاجزی وہاں تک نہ جانا، تو کوئی درمیان میں ایسا ہو جو لے وہاں سے تقسیم کرے ہمارے بیچ۔ اب اس جملے کو حدیث کی روشنی میں سن لیجئے، وہاں سے لینا انا مدینۃ العلم کا مزاج، وہاں سے لینا انا مدینۃ العلم کا مزاج، یہاں تقسیم کرنا علی بابوہا کی پالیسی۔ وہاں سے لینا انا مدینۃ العلم کا مزاج، یہاں تقسیم کرنا علی بابوہا کی پالیسی۔ یہ لیں گے اپنے ظرف کے اعتبار سے، تقسیم کریں گے ہماری ضرورتوں کے اعتبار سے۔ اب پتہ نہیں یہاں لندن میں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا، برمنگھم میں، ہمارے انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے 11,000 وولٹیج کے ننگے تار کسان کے کھیت سے دوڑ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے، پتلے پتلے تار۔ طلب بے وقوف ہو گئی، پتلے پتلے تار اس نے 11,000 وولٹیج کے تار سے جوڑے، اور جیسے ہی 100 واٹ کا بلب لگایا، بلب فیوز۔ کیوں بھائی؟ اس کا ظرف کمزور ہے، سپلائی زیادہ ہے، ظرف طلب کمزور ہے، یہ سمجھ نہیں سکتا۔ معرفت کے لیے ظرف کی ضرورت ہے، ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ، یہ نہیں سمجھ سکتا۔ بلب لگایا تو فیوز ہو گیا، اللہ کو سمجھنے بیٹھ گیا، اللہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اما پہلے انہیں سمجھو جنہیں اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، ان کو سمجھ دو، اللہ بعد میں سمجھنا۔ اللہ تمہاری سمجھ سے باہر کی چیزیں وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ تمہارا ظرف چھوٹا سا ہے۔ 11,000 وولٹیج کے تار کسان کے کھیت سے دوڑ رہے ہیں، طلب بے وقوف ہو گئی، پتلے پتلے تار لگا کے 100 واٹ کا بلب لگایا، بلب فیوز، انسان پہنچا کنفیوز۔ ایک دوسرا بندہ وہیں کھڑا تھا، چالاک تھا، عقل مند تھا، تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے روشنی چاہیے۔ کہا روشنی چاہیے تو یہ 11,000 وولٹیج کے تار ٹرانسفارمر تک جائیں گے، ٹرانسفارمر سے میٹر تک آئیں گے، تب تیرا گھر روشن ہوگا۔ اس کا مطلب ڈائریکٹ سپلائی سے لگ جانے پر یہاں بھی جلنے کا خطرہ، وہاں بھی جلنے ڈائریکٹ سپلائی یہاں بھی جلا اور وہاں بھی جلا، تو اس کا مطلب بغیر وسیلے کے روشنی ممکن نہیں ہے۔ اب ٹرانسفارمر سے میٹر اور میٹر سے گھر، تو درمیان میں ان شخصیتوں کو لے لو جو لے وہاں سے اپنے ظرف کے اعتبار سے تقسیم کریں تمہاری ضرورتوں کے اعتبار سے۔
انہیں پتا ہے سلمان کا کتنی سپلائی کی ضرورت ہے، ابو ذر کو کتنی گنجائش ہے۔ سا فرق ہے، تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا سا فرق ہے، تیرا کچھ ہے علی، میرا سب کچھ ہے علی۔ عظمت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب بآواز بلند صلوات۔ انا مدینۃ العلم و علی جن بابہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ شریفوں کی طرح دروازے سے آؤ۔ شریفوں کا کام ہے دروازوں سے آنا، دیواروں سے نہیں۔ شریف بندہ دروازے سے آتا ہے، دروازے سے آتا ہے، دروازے سے آتا ہے۔ اچھا آج کا میڈیا کیا کام کرے گا؟ کل کا میڈیا بہت تیز تھا۔ آج جانتے ہیں نبی مسجد میں منظر سماعتوں کے ذریعے دل میں اتارنا آپ کا کام ہے، پریزنٹیشن میرا حق ہے۔ نبی مسجد میں نماز ادا ہو رہی ہے، اس زمانے کے فقیر بھی بڑے چالاک ہوا کرتے تھے۔ آیا کہنے لگا پروردگار ہے کوئی جو میری حاجت روائی کرے؟ کوئی رسپانس نہیں۔ ایک بار، دو بار، تین بار، چوتھی بار بڑا چالاک فقیر تھا، کہنے لگا میرے مالک تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ جس کی توجہ جہاں تھی اس نے وہیں سے سنا۔ میں اس نے کیا کہا؟ تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، جس کی توجہ جہاں تھی اس نے وہیں سے سنا۔ اشارہ کیا، بڑا سمجھدار فقیر تھا، اشارے سمجھتا تھا، بڑا سمجھدار فقیر تھا۔ انگوٹھی اتاری اور لے کے چلا گیا۔ یہ واقعہ جب تک نبی مسافیہ کرے، ایک ہی دروازہ تو ہے، نبی مسافیہ کرے، گھر میں آئے، یہ واقعہ گھر میں بیان ہو گیا۔ بڑے تیز میڈیٹر تھے نبی کی، دو ہم مقصد بیویاں جو ایک ہی گھر میں رہتی ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں۔ نبی گھر میں آئے، ایک کا رخ ادھر اور ایک کا رخ ادھر۔ نبی کا بھائی کیا بات ہے؟ آج بڑا سناٹا سا کھچا ہوا، رخ پلٹا۔ قرآن کہتا ہے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، یہ جرم یہاں صبح شام سرزد ہوتا ہے۔ نبی نے کہا کیا بات ہے؟ کعب کی انگلی میں انگوٹھی نہیں تھی؟ نبی نے کہا تھی اور ہے۔ ادھر سے دوسرے کا رخ پلٹا۔ اگر آج آپ یہ انگوٹھی دے دیتے تو یہ فضیلت وہاں نہ چلی جاتی۔ اس لفظ وہاں میں جلنے کی بو محسوس کر رہے ہیں؟ نبی نے کہا میری کچھ قانونی مجبوری ہے۔ کعب مختار کائنات ہے، آپ کی کیا قانونی مجبوری؟ نبی نے کہا چند دنوں پہلے اسی بھری ہوئی مسجد میں اصحاب کے مجمع میں نے علی کا بازو تھام کے کہا تھا کہ میں شہر علم ہوں، میں شہر حکمت ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور اصول یہ بنتا ہے کہ بھیک ہمیشہ دروازے سے دی جائے۔ اصول یہ بنتا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں شہر حکمت ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس در پر آنا ہوگا، بڑی چھوٹی سی بات ہے، روزانہ تانے ملتے ہیں، آپ لوگ نہ جانے کیا کیا بیان کرتے ہیں علی کے باب میں، علی کے حوالے سے۔ ہم نے کہا ہوا کیا؟ ہم نے جو کچھ بھی بیان کیا وہ کم ہے۔ نبی نے تکلف کیا، نبی نے کہا میں اگر سارے بیان کر دوں تم دیوانے ہو جاؤ۔ ہمارے پاس وہ بیان کرنے کی طاقت کہاں؟ یہ تو مولا کا کرم ہے جو دو چار لفظیں اور دو چار جملے ادا ہو جاتے ہیں۔ کہنے لگے آپ فرماتے ہیں کہ
جبریل نبی کے پاس ایک بار آتے تھے اور مولا کے پاس 2 بار آتے تھے. میں نے کوئی خاص بات نہیں, بڑی کامن سینس کی بات ہے, چھوٹی سی بات ہے, یہ تو بچہ بھی سمجھتا ہے. جبریل شریف بھی ہے اور فرشتے بھی ہیں, دروازے سے آنے کے عادی ہیں. ایک بار آئے تو ملاقات ہوئی, نبی کے پاس گئے, واپس گئے, پھر ملاقات ہوئی. فلک جناب ابو تراب باوا سے بلند صلوات. میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ. تمہیں معرفت کی قندیلیں اگر روشن کرنی ہے تو پھر اس منزل کے اوپر دل کا دروازہ کھلا رکھنا ہوگا. اس لیے کہ کعبہ دل جب تک بتوں سے پاک نہ ہو اس وقت تک محبت کی اذا نہیں ہوتی. کعبہ دل میں محبت کی اذا تب ہوگی جب اس میں بت نہ ہو. نفرت کے بت, قدورت کے بت, بغض کے بت, عداوت کے بت. بت تو بہت ہیں. وہ پرانا زمانہ تھا جب وہ 365 خدا بنایا کرتے تھے. میں نے کل عرض کیا تھا, اگر یہ نفرت کے بت ہمارے کعبہ دل میں ہیں تو علی کی محبت راسخ اور واسخ نہیں ہو سکتی. ہمیں پہچان کرنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لے بھئی کیسے پہچان ہو اپنا والا اور پرایا والا. بھی آپ سماعت فرما رہے تھے, مسئلہ اپنے اور پرائے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جو علی والا ہے وہ اپنا ہے, جو حسین والا ہے وہ اپنا ہے. اب اپنے اور پرائے کی پہچان نبی کے دور کا ڈی این اے ٹیسٹ دیکھ لیجئے, سب بات سمجھ میں آ رہی. دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی. کل لے گا ڈی این اے ٹیسٹ کروانے میں بڑا مشکل. ہم نے کہا کوئی مشکل نہیں, کوئی خرچہ نہیں, بغیر کسی خرچ کے ڈی این اے ٹیسٹ ہو جائے گا. کیسے؟ ہم نے کہا آپ کو پتا ہے, سامنے سے 2-4 لوگ چلے آ رہے ہیں, ادھر سے سلمان ہے اور ادھر سے ابوذر ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی, نہ لباس سے پتا چلے گا نہ چہرے سے پتا چلے گا. پھر آخر معلوم کیسے ہوگا کہ کون والا ہے؟ پتا کیسے چلے؟ تو ہمارے پاس سلمان اور ابوذر کا پرانا نسخہ ہے ڈی این اے ٹیسٹ والا. نوجوانوں تمہارے حوالے جملہ, سلمان اور ابوذر ادھر سے گزرے, 3 یا 4 بندے ادھر سے آ رہے ہیں, یہ پتہ نہیں کہ کون والا ہے. تو سلمان اور ابوذر نے چاروں کو گھیر کے بٹھا لیا. ادھر سے سلمان بیٹھے, ادھر سے ابوذر بیٹھے. مولا کی فضیلت کا ایک جملہ بیان کیا, پیشانی کا رنگ دیکھا ڈی این اے ٹیسٹ ہو گیا. ایک فضیلت بیان کی, ایک فضیلت کا گوشہ بیان کیا, چہرے کا رنگ دیکھا. یہ ہے ڈی این اے ٹیسٹ پرانا والا. آج کی بات نہیں کرتا, یہ نبی کے دور کا مسئلہ ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. لیکن آپ نے پوری حدیث نہیں شاہ جی لعنت تھانوں سنان گے. جو تھے وہ دیوار تھے, دیوار جو تھے وہ پرنامہ. انشاءاللہ وہ یاد ہے, وہ سب انڈر اسٹوڈ ہے حضور. آپ صلوات پڑھیں محمد والے. ابھی جو دروازے کا ذکر ہو رہا ہے, ہمارے بزرگوار تشریف فرمائے. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کہا یہ سب ساری چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں اور آپ کی مسکراہٹیں بتا رہی ہیں کہ آپ وہاں پہنچ گئے جہاں مجھے پہنچانا تھا. دیکھیے بات اگر اس طریقے سے بن جائے تو عین مناسب ہے. اس لیے کہ علی کی بارگاہ میں اور معصوم کی بارگاہ میں جب سلام کیا جاتا ہے تو گفتگو یوں نکھر کے سامنے آتی ہے کہ اس در پر جو بھی آیا وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا, جیسا بھی ہو. اس لیے کہ نبی کی سب سے بڑی مشکل, اب یہ مشکل کی لفظ ہماری ہے, نبی کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ نبی کسی پر ناراض نہیں ہو سکتے, چاہے وہ بدتمیزی کرنے والا گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر. یہ نبی کی اپنی مشکل ہے, یہ مشکل ہماری ہے, ہماری لفظوں کی مجبوری ہے. ورنہ نبی کے ساتھ یہ لفظ عین مناسب نہیں ہے, مگر چونکہ ہماری اپنی اردو کی مجبوری, ہم اس کے علاوہ دوسری لفظ استعمال نہیں کر سکتے. اور حضور کمال یہ ہے, اس در کا کمال یہ ہے کہ چاہے وہ سلمان ہو, ابوذر ہو, مقداد ہو, قمبر ہو, میسم ہو, ان کے حوصلوں کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے قرآن فہمی کی منزلوں کو اور اس معرفت کو اتنا معتبر قرار دے دیا کہ جو اس بحر بیکراں میں ڈوبا اور جب وہاں سے نکلا تو گوہر آبدار لے کے نکلا. میں نے کہا آپ کی خدمت میں ایک صدف جو سمندر کی تہوں میں زندگی گزارتا ہے,
اس کے اوپر سے کروڑوں ٹن پانی روزانہ گزر جاتا ہے مگر اس کے لبے اعتبار نہیں کھلتے. اسے انتظار ہوتا ہے اس سے قطرے آب نیسا کا جو آسمان سے چل کے اسے سیراب کر دے. آب نیسا جب آسمان سے چلا تو مرکز ایک تھا, محور ایک تھا, رفتار ایک تھی, میٹیریل ایک تھا. جب زمین پر آیا دو الگ الگ دہروں تک پہنچا, مزاج بدل گیا. زر بدل جائے تو مزاج بدل جاتا ہے. آب نیسا صدف کے منہ تک پہنچا, گوہر آبدار بن گیا. سانپ کے منہ تک پہنچا, زہر قاتل بن گیا. جو کل نہیں تھے وہ آج جملہ سن لیں عزیزوں, بالکل یہی مزاج ذکر معصوم کا ہے. منبر وہی ہے, خطیب وہی ہے, جملے وہی ہیں, عبارتیں وہی ہیں. جب ذکر معصوم کی ٹھنڈک مومنین کے صدف سماج سے ٹکرائی تو گوہر ایمان بن گئی, منافق تک پہنچی, زہر قاتل بن گئی. ٹھیک ہے, عظمت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب بآواز بلند صلوات. اور ہمارے ہاں ہم اسلام کی بات کرتے ہیں بہت وائڈ مائنڈڈ ہو کے, کھلی لفظوں سے. اگر ایسا نہ ہو, میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ جہاد اور ہے, فساد اور ہے, قتال اور ہے, یہ سب اسی موضوع میں شامل ہے. اور آپ اس طریقے سے اور اس سلیقے سے سماعت فرما رہے ہیں, اور میں اسی منزل کو معتبر قرار دینا چاہتا ہوں کہ تاریخ انسانیت میں اور تاریخ آدم و عالم میں دو شخصیتیں, جملہ یاد رکھیے گا, دو شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے جس جگہ قدم رکھا وہ جگہ معلّہ ہو گئی. بسم اللہ, بسم اللہ, احسن. تاریخ انسانیت میں دو شخصیتیں جہاں قدم رکھ دے وہ جگہ معلّہ, اعلیٰ نہیں معلّہ, سپرلیٹو ڈگری, معلّہ اعلیٰ سے بھی بلند. کون؟ ایک نانا جس نے عرش پر قدم رکھا تو عرش کے معلّہ. نانا نے عرش پر قدم رکھا تو عرش معلّہ, نواسے نے فرش پر قدم رکھا تو کربلا معلّہ. تیسرا کوئی بندہ مجھے دکھائیے جس نے جس جگہ قدم رکھ دیا وہ جگہ معلّہ ہو گئی. یہ کمال ہے نانا کا اور نواسے کا. اور وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ پوری تاریخ میں پوری انسانیت کے بلندیوں پر اور پوری فضا میں دو ہی فقرے ہیں, ایک ہے اشہد ان محمد رسول اللہ اور ایک ہے یا حسین کی صدا. اس لیے کہ یہ صدا مذہب کی سرحدوں سے بہت آگے ہے, فکر اور عقیدے کی منزلوں سے بہت بلند, جہاں پر صرف انسانیت کی بات ہو, ہیومنٹی, ہیومن رائٹس کے نعرے تو سبھی لگاتے ہیں, لیکن حسین کا نام لے کر کے یہ پیغام اگر عالمی اسٹیج سے دیا جائے تو پتہ چلے گا کہ جو آپ ہیومنٹی کے نعرے لگاتے ہیں اس میں حسین کا وہ عکس شامل ہے کہ جہاں سے انسانیت کو کمال ملا. ورنہ سن 60 ہجری سے پہلے تک, سن 60 ہجری سے پہلے تک پوری دنیا میں, پورے گلوب کی بات کر رہا ہوں, دو چیزوں کی آزادی نہیں تھی. ایک رائٹ آف اسپیچ اور ایک رائٹ آف پراپرٹی. حسین کے انکار بیعت کے بعد پوری دنیا کو عالمی قانون ملا, رائٹ آف پراپرٹی اور رائٹ آف اسپیچ. یہ حسین کا کمال ہے. نام کسی کا ہو, بنیاد حسین نے دی ہے. جگر گوشائے بطول نوازہ رسول امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. یہ دو قانون بن گئے, عالمی قانون. اب ہر ایک انسان کو بولنے کا حق ہے, ورنہ سن 60 سے پہلے بولنے کا حق نہیں تھا. یہ کمال حسین نے عطا کیا. اور کیوں نہ ہو,
اس لیے کہ اس نبی کے نواسے نے کہا میں کربلا جاؤں گا اور کربلا پہنچ کے ظالم کے چہرے سے نقاب اتار کے بتاؤں گا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. ورنہ دنیا کو بڑا کنفیوژن تھا، نبی کو زہر دیا گیا یا نبی شہید ہوئے یا نبی کا وصال ہوا. علی کے سر پر ضربت لگی تو زہر کہاں سے آیا؟ زہر دینے والے، تلوار لگانے والے کا نام تو ہے مگر زہر لانے والا آگے پردے میں ہے. مولا حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے تو زہر دینے والے کا نام تو تاریخ نے بتایا مگر زہر لایا کون تھا، اس کا دماغ کہاں کام کر رہا تھا، کس کا دماغ تھا اس کے پیچھے، کسی کو نہیں معلوم ہو سکا. زہرا کے پہلو پر دروازہ گرا، دروازہ گرانے والے کا نام تو ملتا ہے مگر یہ پلان کس نے بنایا تھا، وہ مائنڈ کون سا تھا، وہ ماسٹر مائنڈ کون تھا جس نے یہ سارے پلان تیار کیے تھے. حسین نے کہا کہ میں مدینہ چھوڑ سکتا ہوں مگر ان سارے قاتلوں کے چہرے سے نقاب اتاروں گا. میں مکے میں حج کو عمرے سے بدل دوں گا مگر اس منزل پر جاؤں گا جہاں دوپہر کا وقت ہوگا اور اس دوپہر کے وقت میں کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو یہ کہے کہ ہم نے نہیں دیکھا حسین کو کس نے قتل کیا. ان کا پلان یہ تھا کہ مکے کی حاجیوں کے احرام میں حسین کو قتل کر دو، کسی کو پتہ نہ چلے حسین کو کس نے مارا. مولا نے، میں آپ کو قسم دیتا ہوں اس فرش اعضا کی، 8ویں ذی الحجہ وہ ہوتی ہے جس دن پوری کائنات کا مسلمان حج کرنے والا پہنچ جاتا ہے. 8 ذی الحجہ کو مولا نے مکہ چھوڑا. پوری ٹیم آپ کبھی غور کریں کہ مولا حسین نے 8ویں ذی الحجہ کو مکہ کیوں چھوڑا. جس دن سارے حاجی جمع ہوتے ہیں کوئی ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہاں ہم اگر ہوتے تو حسین کو روک لیتے. تاریخ گواہ ہے منبر کی قسم، کسی ایک بندے نے آگے بڑھ کے حسین کو نہیں روکا. فرزند زہرا کہاں جا رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ حج کریں. اس کا مطلب حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ مولا کی دور اندیش نگاہیں دیکھ رہی تھی. اگر حسین مکے میں رک جاتے تو حاجیوں کی بھیڑ میں مکے میں حسین قتل ہو جاتے. اور ایک جملہ کہہ دوں، میسج کی شکل میں لے کے جانا ابھی تو مسائب میں نے شروع نہیں کیے. دوستو انصاف کرو، اگر کل حسین مکے میں رک جاتے اور حسین کی دور اندیش نگاہیں نہ دیکھتی تو پھر حاجی حسین کو قتل کر دیتے. آج یہ نام جو اتنا محترم ہے یہ گالی بن جاتا، دشنام بن جاتا. تاریخ لکھتی کہ نبی کے نواسے کو حاجی نے قتل کیا. کبھی سوچا، کبھی غور کیا کتنا احسان ہے حسین کا، کتنا احسان ہے حسین کا، کتنا کرم ہے اس حسین کا جس نے تمہیں اس دشنامی سے بچا لیا. ورنہ تمہارا تو سارا پلان یہی تھا حسین کو حج کے موقع پر قتل کر دو. اگر حسین حج میں قتل ہو جاتے تو آج کوئی حاجی کہلانے کے لائق نہیں. فرزند زہرا چلا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر گھوڑے کو ایڑ لگا کے آگے بڑھے. بابا عبداللہ آ رہے ہیں، آمادہ ہے؟ ہاں پرسہ دیجئے جو پرسہ دینے کا حق ہے. اس لیے کہ کوئی آیا ہو یا نہ آیا ہو، ٹھیک ہے آپ 7 بجے سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں مگر آپ سے پہلے ایک بی بی آ جاتی ہے اور وہ ایک ہی جملہ کہتی ہے، میرے لال کے چاہنے والوں خدا تمہیں سلامت رکھے. ماتمداروں، سوگواروں، عزاداروں، عزیزوں، عبداللہ آئے. مولا حسین نے کہا عبداللہ خیریت تو ہے؟ کہا آقا 2 لمحوں کے لیے علی کی بیٹی سے ملاقات کرنا چاہتا. خیمہ لگایا گیا. زینب خیمے کے اندر بے چینی کی عالم میں. عبداللہ خیمے میں داخل ہوئے. جناب زینب نے سلام کیا، عبداللہ خیریت تو ہے؟ جلدی بتاؤ، علی کی بیٹی کا دل دھڑک رہا ہے. عبداللہ کہتے علی کی بیٹی میں نے نبی سے سنا تھا، نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ وہ آئے گا، بہت غور سے سننا، ایک زمانہ وہ آئے گا جب دنیا کی سب سے عظیم شے کے اوپر وقت پڑے گا اور تمہارے پاس جو سب سے عزیز شے ہو اسے تم صدقہ کر دینا. زینب کہتی ہے عبداللہ میں نے بھی سنا تھا. عبداللہ کہتے علی کی بیٹی دنیا کی سب سے عظیم شے کون ہے؟ کہا میرے آقا حسین کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ عبداللہ کہتے علی کی بیٹی حسین پر یہ وقت پڑا ہے، تم ساتھ جا رہی ہو، میں نے تمہیں روکا نہیں ہے، یہ بتاؤ حسین پر صدقہ کرنے کے لیے تم نے کیا رکھا؟ علی کی بیٹی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے عبداللہ 2 ہی تو بیٹے تھے،
تم بیمار تھے، میں نے تمہاری حفاظت کے لیے دونوں کو چھوڑ دیا۔ عبداللہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، اور آؤ محمد آؤ۔ دونوں بیٹے داخل ہوئے، عبداللہ نے دونوں کا ہاتھ زینب کے ہاتھ میں دیا، اے زینب ایک تمہاری جانب سے ایک میری جانب سے۔ جزاک اللہ۔ ہنسو غارو مسائل میں کوئی کمی نہ ہونے دے۔ یہ قافلہ وہاں پہنچا جہاں مسلم کے شہادت کی خبر ملی۔ عزیزوں، مولا حسین نے اس کمسن بچی کو اپنی آغوش میں بٹھایا اور بٹھا کے اسے در پہنایا۔ خاندان بنی ہاشم کی بچی تھی، سمجھ گئی، کہنے لگی چچا آپ تو ویسے سلوک کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے۔ مولا حسین فرماتے بیٹی آج سے میں ہی تیرا بابا ہوں۔ یہ منظر سکینہ نے دیکھا ہوگا نا، کوئی منظر یاد آئے؟ یہ منظر سکینہ نے دیکھا ہوگا، اور عجب نہیں جب شمر نے تازیانہ مارا ہو تو سکینہ نے کربلا کا رخ کر کے آواز دی ہو، بابا کل آپ نے چچا مسلم کی بیٹی کو دور بتائے تھے، اس کے سر پر دست شفقت رکھا تھا، مگر بابا ہائے میں کیسی بےکس اور مجبور ہوں کہ آج ظالم مجھے تماچے مار رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ ہاں آہستہ آہستہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، گریا کریں۔ پرسا بھی ایک دوسری محرم ختم ہو گئی، لیکن دن دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ عزیزوں، جن دنوں کی یاد میں ہم نے سال گزارے تھے، یہ اتنی دور دور سے آنے والے لوگ اس موسم میں بچوں کو لے کے آئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب فرش اعظم میں بیٹھے تو دعا کریں۔ جب کسی نے پوچھا مولا سب سے بہتر دعا کا وقت کون سا ہے، تو مولا نے فرمایا جب فرش اعظم بچھی ہو، دل ٹوٹ رہا ہو، لبوں پر واہ حسینہ کی صدا ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، تو جو چاہنا مانگ لینا۔ کہنے والا کہتا مولا کیوں؟ مولا نے کہا یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہماری دادی زہرا کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے رہے۔ جب زہرا دعا کر رہی ہو، اس سے بہتر دعا کا کوئی موقع نہیں۔ عزیزوں، میں گفتگو کی اس منزل پر آ گیا، آپ آمادہ ہیں؟ رو لیجئے، پرسہ دے لیجئے، وطن سے دور بیٹھے ہیں مگر پھر بھی پردیسی کا ماتم کرنا۔ قافلہ اس منزل پر پہنچا کہ جہاں پر آج دوسری محرم تھی نا، مولا حسین کربلا پہنچے ہیں۔ بنی اسد کے قبیلے کے سردار کو بلائے، سارے واقعات آپ کے پیش نظر ہیں۔ زمین خریدی گئی، مولا نے بنی اسد کے قبیلے کے سردار کو بلایا، زمین اس کے سپرد کی، اور اس کے بعد میرے غریب آقا نے فرمایا جب ہم یہاں قتل ہو جائیں، ہمارے زائرین یہاں آئے تو انہیں کم سے کم 3 دن تک مہمان رکھنا۔ سن لیا آپ؟ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ زہرا کے لال کو اپنے چاہنے والوں کی کتنی فکر ہے۔ ہم تھوڑے سے مشکلات میں گھر جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، مگر فرزند زہرا نے ہم کو یاد رکھا۔ مولا نے فرمایا ہمارے زائرین یہاں آئے تو انہیں کم سے کم 3 دن تک مہمان رکھنا، اور اگر ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو ان کے دودھ اور پانی کا خیال کرنا۔ اس کے بعد میرے غریب آقا نے فرمایا اگر قافلے میں عورتیں ہوں تو ان کے پردے کا انتظام کرنا۔ سنو گے؟ میرے غریب آقا نے فرمایا اگر تمہارے پاس سامان انتظام کم ہو تو ہمارے پاس آ جانا، انتظام کی ذمہ داری ہماری ہے۔ وہ کہتا ہے حسین کربلا میں قتل ہو گئے، زمانہ گزرا، برسوں گزر گئے، مومنین کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ میں نے دیکھا محرم کا چاند نمودار ہوا، دوسری اور تیسری محرم آتے آتے مومنین کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ کہنے لگا کہ میں ضعیف ہو چکا تھا، مجھے مولا کا جملہ یاد تھا، فرزند زہرا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر انتظام کم ہو تو ہمارے پاس آ جانا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے مولا کا جملہ یاد تھا، میں عصا کا سہارا لے کے حسین کے در پر آیا، اپنے سر کو خدا علی کے لال کی بارگاہ میں رکھا اور میں نے آواز دی فرزند زہرا عزت کا سوال ہے، انتظام تمہیں کرنا ہے۔ اے مولائیوں کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرنا، اتنا بڑا مجمع ہو گیا، تبرک کیسے ہوگا، انتظام کیسے ہوگا؟ یہ تمہارا انتظام نہیں ہے، اس انتظام میں علی کا بیٹا شامل ہے جس کے بازو کربلا میں قربان ہو گئے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ انتظام کیسے ہوگا۔ میں نے روایت اس لیے پڑھی کہ آج کی تاریخ کی مناسب